پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں جاری مذاکرات کا تیسرا روز بھی مشکلات کا شکار رہا۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد اپنے منطقی مطالبات پر قائم ہے، مگر افغان طالبان کا وفد نہیں پوری طرح تسلیم کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہا۔ پاکستانی موقف منطقی، مضبوط اور خطے میں امن کے لیے ناگزیر ہے۔ میزبان ملک بھی اسے معقول قرار دے چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افغان طالبان کے نمائندے خود بھی بعض نکات کو درست سمجھتے ہیں، تاہم وفد کو کابل سے ہدایات موصول ہو رہی ہیں اور وہاں سے حوصلہ افزا رد عمل نہ ملنے سے بات آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام رہے تو پاکستان کے پاس افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ کے سوا کوئی آپشن باقی نہیں رہے گا۔ ذرائع کے مطابق کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بارہا کہا ہے کہ ان مطالبات کو قبول کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ کون بنے گا وزیر اعظم آزاد کشمیر، فیصلہ آج متوقع۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان۔ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ نے کہا، نون لیگ آزاد کشمیر حکومت کا حصہ نہیں ہوگی، تحریک عدم اعتماد میں پی پی کا ساتھ دیں گے۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت پر اعتماد نہیں، مدت پوری ہونے کے بعد آزاد کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے۔ دنیا بھر میں حکومت اور اپوزیشن ریاستی سیٹ اپ اپنی ذمہ داریاں کرنے میں ناکام رہا۔ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں اکثریت حاصل ہوئی تو وہ حکومت بنائے گی۔ پی پی رہنما قمر زمان قائرہ نے کہا، موجودہ آزاد کشمیر حکومت کے مسائل حل کرنے کے بجائے مسائل کا باعث بن رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام لانا اور مسائل کا حل نکالنا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا، آزاد کشمیر کے عوام کے مفاد میں بہترین فیصلے کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ڈٹ گئے، عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا اعلان۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا، اگر کسی کی نمبر گیم پوری ہے تو عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے؟ اسلام آباد میں بیٹھ کر خود ہی میری پریس کانفرنسز بلاتے ہیں اور ملتوی کر دیتے ہیں۔ جب تک میرے پاس قلم کا اختیار ہے میں اپنے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ میری قدر میرے جانے کے بعد ہوگی۔ جس گھر نے مجھے جنم دیا اپنی خاطر اس کو آگ نہیں لگا سکتا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ایک مرتبہ پھر مستعفی ہونے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے 32 ارکان کی حمایت کا دعویٰ۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئین کے مطابق 25% اراکین اسمبلی کے دستخط سے جمع کرائی جا سکتی ہے۔ تحریک میں تجویز کردہ قائد ایوان کا نام پیش کرنا لازمی ہے۔ آزاد کشمیر میں اسمبلی اراکین کی تعداد 53 ہے، جن کا 25% 14 اراکین بنتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے 3 دن کے بعد رائے شماری ہونا لازمی ہے۔ تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کی صورت میں 6 ماہ تک دوبارہ تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی۔ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد وزیر اعظم اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم انوار الحق نے آج استعفیٰ نہ دیا تو شام تک عدم اعتماد جمع کروائی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں اہم ملاقات۔ کشمیر سمیت ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت، رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان نئی قانون سازی اور پارلیمانی تعاون پر گفتگو۔ آئندہ قانون سازی میں اپوزیشن جماعتوں کے کردار پر بھی بات چیت کی۔ سربراہ JUI کا کہنا تھا، بلاول بھٹو سے ملاقات خیر سگالی پر مبنی تھی، کوئی ایجنڈا میٹنگ نہیں تھی۔ ملاقات میں کسی آئینی ترمیم یا اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہیں اپوزیشن لیڈر بننے میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ اپنے ارکان کے ساتھ اپوزیشن میں رہیں گے۔ آصف علی زرداری ملاقات کے لیے آئے تھے، بلاول بھی آئے، اب ہم بھی ضرور جائیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ کی جانب سے افغانستان سے متعلق جو تجاویز اور خدشات ہیں وہ صدر مملکت تک پہنچاؤں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی بھی شرکت۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا توانائی، تجارت اور نئے منصوبوں پر غور۔ سعودی ولی عہد کا پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف دیگر ممالک کے رہنماؤں اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ سمیت اہم وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔
فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا دورہ اردن، شاہ عبداللہ دوم اور ولی عہد شہزادہ حسین سے ملاقاتیں، پاکستان اور اردن کے درمیان دفاعی اور سلامتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعلقات اور باہمی عسکری تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے پاکستانی عوام، حکومت اور مسلح افواج کی جانب سے شاہ عبداللہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اردن کے بادشاہ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی اردنی جوائنٹ چیف آف سٹاف سے بھی ملاقات، تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے تسلسل پر زور، اردنی جنرل ہیڈ کوارٹر آمد پر فیلڈ مارشل آصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان وفد پر واضح کر دیا گیا کہ افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی سرپرستی قابل قبول نہیں۔ افغان طالبان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ مذاکرات میں پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ پاکستان کے دہشت گردی کے مرکزی مطالبات پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔ امریکہ نے پاکستان سے تعلقات میں حالیہ بہتری حوصلہ افزا قرار دے دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، امریکہ پاکستان سے اسٹریٹجک تعلقات کے مواقع دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کے مواقع موجود ہیں۔ تعلقات باہمی مفادات کی بنیاد پر بڑھا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے تعلقات کا نئی دہلی سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت نے پاک امریکہ تعلقات پر کوئی تشویش ظاہر نہیں کی۔ پاکستان سے تعاون خطے میں استحکام اور ترقی کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں توسیع سفارتی ہدف ہے۔ ہم اس تعاون کو انسداد دہشت گردی سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس سے ملاقات، بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان سمیت سیاسی قیادت سے بھی ملاقاتیں، دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق، دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی سول اور عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے معیار کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں کی تعریف۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا سہلٹ میں انفینٹری اور ٹیکٹکس اسکول کا دورہ، اساتذہ اور طلباء سے ملاقات۔ سینا کنجو پہنچنے پر چاق و چوبند دستے نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو سلامی پیش کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے شیخا آن ریبن پر پھول بھی چڑھائے۔ 20 سال بعد پاک بنگلہ دیش جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس، حلال ٹریڈ میں تعاون کی MOU پر دستخط۔ اجلاس میں تجارت، سرمایہ کاری، صنعت، توانائی، موسمیاتی تبدیلی، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرنے کے لیے کام تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ کی استعمال کی بھی پیشکش۔ پاکستان کی فضائی حدود آج سے 29 اکتوبر کو صبح 6 سے 9 بجے تک بند رہے گی۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کے تمام ایئر لائنز اور ایویشن کمپنیوں کو جاری نوٹم کے مطابق کراچی اور لاہور فلائی ریجن میں مخصوص روٹس کمرشل پروازوں کے لیے بند رہیں گے۔ فیصلہ ممکنہ طور پر پاکستان کی سرحد کے قریب بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کے 65,000 امام مسجد کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا، مساجد کے امام چندے کے پیسے سے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب امر ہے۔ حکومت پنجاب ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی۔ مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل۔ عوام کو سہولت دینے والا ماحول پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تمام محکمے کیسز کو مقررہ وقت میں نمٹانے کے پابند ہوں۔ ضلعی انتظامیہ عوامی رہنمائی کے لیے سہولتی مراکز قائم کرے۔ کارکردگی کی بنیاد پر افسران کی درجہ بندی کا نیا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں سائبر کرائم سیل تشکیل دینے کا بھی فیصلہ۔ شر پسندی کے لیے مساجد استعمال کرنے والوں کی نشاندہی ہر پرامن شہری کا فرض ہے۔ کچے کے 72 ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا۔ ڈاکوؤں کے ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں معافی مل گئی ہے۔ ہتھیار ڈالنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پولیس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تیار ہیں، نتائج بھی چاہیے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹریفک ریگولیشن اینڈ سائٹیشن سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ٹریفک ریگولیشن اینڈ سائٹیشن سسٹم پر آج سے عمل کیا جائے گا۔ سب پر ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا لازمی ہے۔ میں نے تجویز دی ہے، پہلی خلاف ورزی پر چالان دیا جائے گا، فون کر کے معذرت کی جائے گی کہ دوسری بار ایسی غلطی نہیں کی جائے گی۔ ہیوی وہیکلز اور اوور سپیڈنگ کے خلاف ورزی کرنے والوں پر 20,000 روپے چالان ہے اور مہینے میں ایک بار ہوگا۔ یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دن چالان ہو اور 29 دن اوور سپیڈ کی جائے۔ میں نے اس کو تبدیل کرنے کی ہدایت کی ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा में छोटी काबीना पहले दिन से बनाना ज़रूरी है, मुलाकात बाद में हो जाएगी। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमती अमूर चलाने के लिए काबीना तश्कील देनी चाहिए। हमारा सूबा विफाक के साथ महासराय का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। सूबे के लिए गंदम की बैनुस्सूबाई तरसील पर आयद खैर आइनी पाबंदियाँ फौरी ख़त्म करने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि ये पाबंदियाँ खैबर पख्तूनख्वा की ग़िज़ाई सलामती को मुतासिर कर रही हैं और विफाक ताउन के आइनी उसूलों के मनाफी है। वज़ीर दिफ़ा को ख़त में गवर्नर फैसल करीम कुंडी का पेशावर से कराची और खलीजी ममालिक के लिए PIA के रोज़ाना परवाज़ें बहाल करने का मुतालबा। सूबाई काबीना न बनी तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है, शेर अफजल मरवत का खदशा। कहा, आइन के तहत सूबाई काबीना हुक्मरानी का मरकज़ी इदारा है। पॉलिसी साजी, इंतज़ामी फ़ैसलों और महकमाती इख्तियारात के इस्तेमाल को आइनी हैसियत उसी वक्त मिलती है जब ये इज्तिमाई तौर पर काबीना के ज़रिए अंजाम पाएँ। काबीना की अदम तश्कील से आइनी खला पैदा हो चुका। ताख़ीर का सबब किसी सियासी तरजीह, मुशावरत या किसी ज़ेर हिरासत कायद का इंतज़ार है तो ये आइनी नुक्ता नज़र से नाक़ाबिल कबूल है। रियासती हुक्मरान अफराद की ख्वाहिशात की मरहून मिन्नत नहीं हो सकती। बानी PTI से आज मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। कोऑर्डिनेटर अली ज़फ़र ने वज़ीर आला का नाम बाकायदा जेल हुकाम को भिजवा दिया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, मिशाल यूसुफ से भी मुलाकात करने वालों में शामिल। बानी PTI और बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल आएगी। PTI ने उमर अयूब और शिबली फराज की बतौर अपोजिशन लीडर ओहदे से हटाने की अदालती पिटीशन वापस ले ली। बैरिस्टर गौहर का कहना है, महमूद खान अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर बनने की आखिरी रुकावट भी दूर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली को अब महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। हमारी दरख्वास्त जमा होने के बाद से अब तक स्पीकर ऑफिस से कोई रब्ता नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर की तैनाती कितने दिन में होगी, इस हवाले से आइन में कोई हद नहीं। उमर अयूब ने नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। शिबली फराज की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। उमर अयूब की नशिस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। शिबली फराज की खाली सीट पर 30 अक्टूबर को इलेक्शन है। अदालत ने समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मुल्क में आइन और कानून की बहाली के बगैर कोई हल मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर में जो भी हो रहा है वो कुछ नया नहीं। अवाम के हकीकी नुमाइंदों को इक़्तिदार से दूर रखा जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में PTI को रजिस्ट्रेशन से महरूम रखा गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जमातों को रजिस्टर कर लिया गया। आइन और कानून को पामाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अवाम के वोट की हुर्मत पर समझौता नाकाबिल कबूल है। सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर कत्ल केस कलदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार ने IG गुलाम नबी मेमन के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह कार्रवाई कराची पुलिस और वफाकी तहकीकाती इदारे ने मुश्तरका तौर पर की। मुलजिमान एक कलदम तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं जो बैरून मुल्क से हिदायत हासिल करते थे। हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। SP अदील अकबर जहनी तनाव का शिकार थे। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में SP अदील अकबर की खुदकुशी की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने ड्राइवर, ऑपरेटर और गनमैन के बयानात भी कलमबंद किए। डॉक्टर के बयान के मुताबिक जहनी तनाव का शिकार शख्स माजी के वाक़यात के ज़ेर असर रहता है। कोई अचानक हादसा ज़रूरी नहीं होता। अदील अकबर इसी नौइयत के मसाइल का शिकार थे। डॉक्टर ने बताया कि अदील अकबर प्रमोशन न होने पर दिल बर्दाश्त थे। डॉक्टर ने अदील अकबर और फैमिली को असलहा और ब्लेड्स जैसी अशिया से दूर रखने का कहा था। पंजाब असम्बली नून लीग की रुकन ने अपनी ही हुकूमत पर अकबरा परवीर का इल्ज़ाम लगा दिया। नून लीगी रुकन खालिद महमूद ने असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमती इमदाद पर साफ और शफाफ अंदाज में तकसीम नहीं की जा रही। बहावलपुर के इलाके अहमदपुर में हुकूमती माली इमदाद के लिए सर्वे जारी है। मेरे हल्के अहमदपुर में जिन लोगों के पास ज़मीन के कागजात नहीं, उनको माली इमदाद से मना कर दिया गया है। वो गरीब लोग हैं जो ज़मीन खरीदने की सख्त नहीं रखते। इंतज़ामिया का कहना है माली इमदाद सिर्फ मालकाना हुकूक वालों को मिलेंगे। जिनके मालकाना हुकूक नहीं, क्या वो मुल्क के शहरी नहीं? मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, वज़ीर आला की हिदायत है कि जो दरियाई पट्टी पर मौजूद हैं उनको वहाँ से अलग ज़मीन दी जाए और माली इमदाद की जाए। इमदाद सबको मिलेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। दो नहीं 3 मुद्दतों का ख्वाब।
ट्रंप का 2028 में दोबारा मैदान में उतरने का ऐलान। तीसरी मुद्दत सदारत की बहस ने वाशिंगटन में हलचल मचा दी। अमेरिका में 22वीं तरमीम पर नई जंग छिड़ने को तैयार। अमेरिकी आइन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। अमेरिकी आइन की 22वीं तरमीम सिर्फ 2 मुद्दतों की इजाज़त देती है। नाक़दीन ने ट्रंप को ज़हनी अहलियत के टेस्ट से मुतल्लिक दावों पर तंज़ किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि AOC और जैक्सन कार्टर जैसे ज़हनी रहनुमा आजमाइश में नाकाम हो जाएंगे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रौनमाई दोनों टीमों के कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठा दिया। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एशिया कप गलतियों से सीखा, दोहराना नहीं चाहते। हम सब एक पेज पर हैं, फैसले ज़ाती नहीं, इज्तिमाई बुनियाद पर किए जाते हैं।